بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ سب کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، سب کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، اور کسی بھی ان کی آپس میں لڑائیاں، انسان تھے نا، انسان تھے، جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، ان کی اپنی باہمی لڑائیوں کے بارے میں تبصرہ کرنا، اس فریق بھی پارٹی میں مل کے تو اس کے ساتھ تبصرے کرنا، اس پر تنقید کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اب صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جن سے کوئی انفرادی گناہ بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا گیا، اس کا مطلب چوری بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کرنے والے مجرم کو رجم کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن کیا اس صحابی کا نام لے کر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہماری تو اوقات ہی کیا ہے، لیکن اگر صحابی پر تبصرہ کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری کا جرم ہو گیا ہے، مجھے رجم کیجئے، مجھے دنیا میں سزا دے دیں، میں اللہ کے ہاں سزا لینے کے قابل نہیں ہوں۔ جرم تھا، اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ یہ تو ابھی حاملہ ہے، اسی بدکاری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اب اس کو ندامت، اس جرم کا احساس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا فوراً پھر آ گئی۔ اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیں، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا دیں تاکہ میں اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کر جا سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کا کیا ہوگا، ابھی اس کو دودھ پلاؤ۔ دودھ پلایا 2 سال، اور جب بچے کو لے کے آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی اب تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب تو صاف کر دے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس کو جا کر پتھر مار مار کر مار دو۔ پتھر مار رہے تھے تو حضرت خالد کے ولید میں ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ مارا، خون کے چھینٹے اڑ کر حضرت خالد پر پڑے، تو ان کی زبان سے کچھ سخت کلمات نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کے خالد نے اس نیک بی بی کو کچھ کہہ دیا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں سزا لی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا محلن یا خالد، خالد رک جا، زبان بند کر لے، لقد تابت توبتن، وہ تو ایسی پکی سچی خالص توبہ کر کے گئی ہے، اگر پورے اہل مدینہ میں بانٹ دی جائے لوسعتہم، سارے اہل مدینہ بخشے جائیں، اتنی پکی توبہ کر کے گئی ہے۔ تو کسی ایک صحابی کی تنقید بھی اللہ کے نبی نے گوارا نہیں کی ہے۔ حضرت ابو ذر بہت نڈر، بہت جری، بہت جگری، بہت اللہ کے رسول کے جانثار تھے، اور بہت ابتدا میں اسلام لانے والوں، 6 یا 5واں نمبر ہے ان کا مسلمان ہونے والوں میں سے، اللہ کے نبی کو بہت پیارے تھے۔ تو ایک دن حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر حضرت بلال کو غصے ہو گئے اور حضرت بلال کو کہہ دیا اور کالی دیا پترا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوا، فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر سردار ہونے کے باوجود باتیں تو جاہلوں والی کرتا ہے۔ ابو ذر مسلمان تم ہو گئے ہو، لیکن یہ بات جو تم نے کی ہے نا، یہ جہالت والی کی ہے، اس سے توبہ کر لے۔ تو کسی صحابی کو صحابی کے بارے میں بھی تنقید اللہ کے نبی نے منع کی ہے، تو میں اور تو کون ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پر پوسٹیں شیئر کریں، جی اس کی حکومت میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے۔